بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ اس کی تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مضطر جو ہے مصیبت زدہ، بے چین، بے قرار، جو کسی تکلیف میں ہو، وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بھلے وہ مومن ہو بھلے وہ کافر ہو۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ مضطر بے قرار وہ شخص ہے جس کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہو اور وہ اس کی طلب کی وجہ سے مشقت میں مبتلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کرب میں مبتلا یعنی بے قرار، بے چین، اس کی تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی تیرے سوا میری پکار کو کون سنے گا اور اس کو قبول کرے گا اور اس کی قبولیت کا ظہور فرمائے گا جو ان سے ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ مضطر جو ہے مصیبت زدہ، بے چین، بے قرار، جو کسی تکلیف میں ہو، وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بھلے وہ مومن ہو بھلے وہ کافر ہو۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو، جب یعنی کہ گہرے سمندروں میں تم کشتیوں میں سفر کر رہے ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں، تو اچانک آندھی آ جائے، ان کشتیوں پر آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکی۔ اس وقت ایسی حالت میں وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ دل و جان، اخلاص اور خلوص کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سمندر کے طوفان میں ان کی کشتیاں یا جہاز پھنس چکی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ پھر زمین میں ناحق بغاوت فساد کرنے لگتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22-23 کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ بھلے وہ مسلمان ہے اور بھلے وہ مومن ہو، بھلے وہ کافر ہو، مگر اللہ تعالیٰ مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، اچھا حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، مضطر کی دعا یعنی پریشان حال، بے چین، بے قرار کی دعا، مظلوم کی دعا۔ اچھا دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا باپ کی دعا اس کی اولاد کے لیے، اس کی اولاد کے حق میں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس جگہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ مضطر، بے چین، بے قرار کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بھلے مسافر ہے، بھلے وہ باپ ہے، بھلے وہ پریشان حال ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت چند ہدایات دیں اور آخر میں فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک نصیحت کی تھی یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند، یہ تو بخاری شریف کی حدیث تھی، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہی ہو، خواہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس کی درمیان، اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث میں باقاعدہ صراحتاً کافر کا لفظ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، وہ بھلے وہ کافر کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے اخلاص کی کیوں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیوں بھلے وہ مومن ہے، بھلے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کے اخلاص کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ ضرورت کی بنا پر اس کے کرم کا تقاضا ہے، اور اس کے اخلاص کو قبول کر لینا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کے اخلاص کو قبول کرنا ہے، اور ضرورت کی بنا پر اس کے کرم کا تقاضا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا جو ان سی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بے قرار، مجبور، مظلوم، غمزدہ، مکروب جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہے، اس لیے اس کی دعا جو ان سی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اچھا مسافر بھی اسی کے قریب ہے، مفسرین نے لکھا، کیونکہ وہ اپنے اہل سے بھی دور ہے، مسافر اہل و عیال سے دور ہے، اپنے وطن سے دور ہے، دوستوں سے دور ہے، مددگاروں سے دور ہے، اور دوران سفر اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے نہ تو اس کا کوئی موافق اور مددگار کوئی بھی نہیں، اس لیے وہ بھی مکروب اور مضطر ہے، یعنی غم زدہ ہے اور پریشان ہے، اور اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ عذرائے کرم جلد قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اب تیسری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے باپ جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، مضطر رہتا ہے، اولاد کی تکلیف سے باپ کو بڑی سخت اذیت پہنچتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مظلوم اور مسافر کی طرح باپ کی دعا بھی جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا پھر اس آیت میں فرمایا اور کون ظلم کو دور کرتا ہے، یعنی مخلوق سے تکلیف اور ظلم کو کون دور کرتا ہے، اور فرمایا تمہیں زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے، یعنی جب ایک قوم مر جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے،
اور وہ تمہاری اولاد کو تمہارا قائم مقام بنا دیتا ہے، یعنی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا قائم مقام تمہاری اولاد بن جائے گی۔ اگر پہلے لوگ مر کر بعد والوں کے لیے جگہ خالی نہ کرتے تو بعد والوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، گھر چھوٹے پڑ جاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم، اخیر پر فرمایا اس آیت میں، تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جس طرح اللہ نے اپنی عبادت اور توحید کا پیغام دے کر رسول بھیجے تو دوسرا معبود بھی اپنا پیغام بھیجتا، اپنے رسول بھیجتا، ان رسولوں پر معجزات بھیجتا، معجزات نازل کرتا، اپنی آسمانی کتابیں نازل کرتا۔ تو جب کوئی اور کسی اور معبود کے نہ رسول آئے، نہ کتابیں آئیں، نہ کوئی معجزے نازل ہوئے اور بے شمار نشانیاں آئیں، تو پھر مان لینا چاہیے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اب اس آیت میں پھر پوچھا جا رہا ہے کچھ دوسرے دلائل دے کر، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے، جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ تم جن کو اللہ کا شریک قرار دینے لگے ہوئے ہو، اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، جو ابتداً مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ پھر تیسری مرتبہ اس آیت میں پھر پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ فرما دیجئے، کل آپ فرمائیے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اپنی دلیل لاؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے مراد یہ ہے کہ جب انسان رات کے اندھیروں میں خشکی یا سمندروں کا سفر کرے تو اس وقت اس کو ستاروں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے، بندہ سمجھ لیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، بارش کا پتہ چل جاتا ہے۔ گو کہ آج سائنس کی وجہ سے ایسے آلات اور اسباب ایجاد ہو چکی ہیں جن سے ان ہواؤں کے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور کب، بلکہ وہ تو ایکوریٹ، اب جو آلات آ گئے وہ تو ایکوریٹ بتا دیتے ہیں کہ کب متوقع ہیں۔ میں یورپ کے ممالک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو اتنا وہ جدید نظام ہو چکا ہے کہ وہ یہ تک بتا دیتے ہیں کہ اس روڈ کے اوپر آگے بارش ہو رہی ہوگی، آپ ادھر سے چلے جائیں، ادھر زیادہ بارش ہے، ادھر کم بارش ہے، ادھر اتنے % بارش ہے، ادھر اتنے % بارش ہے۔ تو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آلات اور یہ اسباب جو ہیں یہ بھی تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں نا، اللہ ہی نے تو ان کو اتنا ذہن اور اتنی عقل دی ہے تو انہوں نے یہ آلات اور اسباب بنائے ہیں نا۔ اور یہ مشرکین پتھر کے جن بے جان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان بتوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان ہواؤں کو بھیج سکیں یا ایسے اسباب و آلات بنا سکیں؟ اور تم جن بتوں کو، اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہوائیں بھیج سکیں یا ایسے آلات اور اسباب کو پیدا کر سکیں، یا تمہیں اتنی عقل دے کہ تم ایسے آلات کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مشرکین یہ بات مانتے تھے کہ سارے جہان کا خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے،
لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ مشرکین، یہ بات پہلے بھی تفصیل سے ذکر ہو چکی ہے کہ مشرکین یہ بات تو مانتے تھے کہ سارے جہان کا خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر حجت قائم کی کہ جس نے اس کائنات کو پہلے پیدا کیا، جبکہ یہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی اور ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا جبکہ وہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور جب وہ ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے جو ان سے؟ سو اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے یہ سارا جہان پیدا کیا ہے، کوئی اور اس کے شریک ہیں، یا اس کے سوا کسی اور نے کسی بھی چیز کو تو تم اس پر کوئی دلیل لاؤ۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ساتھ مل کر یا اس کی تعاون یا اس کی مدد سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اس پر ہی کوئی دلیل قائم کرو، کوئی دلیل تو لاؤ نا، کوئی دلیل تو بتاؤ نا، کوئی دلیل تو پیش کرو نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بات نہیں، تو مان لو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔